وہ اپنے فیصلے ہمیشہ اپنی پارٹی پہ تھوپتے رہے، جس سے ان کی پارٹی کے اراکین بھی نالا ہیں۔ ہوں تو اس کی وجہ بھی آپ نے دیکھی کہ وہ جو اراکین نالا تھے وہ کچھ تو مارچ میں جو عدم اعتماد تحریک جمع کرائی گئی تھی اس کے بعد جو ہے کافی لوگ ان سے منحرف ہوئے اور نالا ہیں اس کی وجہ سے۔ آج بھی وہ ہیں تو پی ٹی آئی کے رکن اپوزیشن بینچوں میں بیٹھتے ہیں ہوں لیکن نالا ہیں ان سے۔ تو عمران خان کی سیاست جو ہے وہ آہستہ 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 وہ ایک گہری کھائی میں جا رہی ہے اور انشاءاللہ جلدی وہ دفن بھی ہو جائے گی۔ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کمپوزٹ ڈائلاگ اب ہونے جانے چاہیے؟ یہ جو چند چھوٹے چھوٹے وفد ہیں جو صدر پاکستان کے پاس جا رہے ہیں، اس سے آپ کچھ فائدہ کچھ نظر آ رہا ہے، کچھ افاقہ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ کہ صدر پاکستان سے بھی ملاقاتیں اگر حکومتی وفد ملتے ہیں تو قومی مفاد میں ملاقاتیں بالکل، کرتے یہ ہیں تو ہم وہ۔ کہہ رہے ہیں، لیکن ایک کمپوزٹ ڈائلاگ کی بات کریں، وہ کیوں نہیں ہو پا رہے؟ دیکھیں جی، عمران خان صاحب جو ہے نا وہ ہر درمی کی سیاست پہ ہیں، وہ کبھی بھی جو ہے وہ قومی مفاہمت کی انہوں نے بات نہیں کی۔ ہم قومی مفاہمت کی بات کرتے ہیں، قومی ایشوز پہ بات کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید جو ہیں، ضیاء الحق کا دور تھا، محمد خان جنیجو وزیر اعظم تھے، لیکن قومی مفاد میں وہ جنیوا کا جو ایک ایشو آیا تھا تو ہوں اس پہ آل پارٹیز کانفرنس میں بیٹھی تھی، لیکن قومی مفاد ہمارے لیے پہلے ہے، سیاست ہماری بعد میں ہے۔ لیکن پاکستان کی قومی مفاد جو ہے وہ عمران خان کو عزیز نہیں ہے۔ ہوں اور یہ دیکھیں نا، ابھی تو وہ ان کا جو قومی مفاد تھا وہ تو بالکل بے نقاب ہو گیا جب فارن فنڈنگ کیس میں اسرائیل اور بھارت سے فنڈنگ کی جو ہے ثبوت سامنے آئے۔ تو عمران خان تو خود ایک سیکورٹی رسک ہے ہمارے ملک کے لیے، ہم تو یہی سمجھتے ہیں ان کو۔ تو عمران خان صاحب صرف اور صرف اپنے ورکروں کو، اپنے کارکنوں کو، اپنے ہمدردوں کو صرف جو ہے وہ لولی پاپ دینے کے لیے، ان کو چارج رکھنے کے لیے اس قسم کے بیانات دیتے ہیں۔